بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، العزة لله والعزمة لله. إن الله على كل شيء قدير. إن الله عليم بذات الصدور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. حروف مقطعات میں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب نہیں شک فیہ، اس میں یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ کائنات میں بے شمار کتابیں آپ پڑھیں گے اور لوگ اس کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں، فیضان سنت ہے، فضائل اعمال ہے، لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں لا ریب نہیں کہا جا سکتا۔ وہ عیوب سے بھری پڑی ہیں، ان کے اندر ہر تیسری بات پر شک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تمام امت ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب پر آ جائے۔ جب تک امت اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر نہیں آتی، تب تک امت گمراہی کا شکار رہے گی۔ یعنی امت اگر گمراہی سے بچنا چاہتی ہے تو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ، یہ ہے اسلام۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت اس کتاب میں ہے، یعنی کائنات کی کوئی بھی کتاب پڑھنے کے بعد انسان رائے راست پر نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ نہ کرے، جب تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف توجہ نہ کرے، جب تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اپنا قیمتی وقت نہ دے، اس کو سیکھے نہ۔ آپ نے فرمایا تھا بہترین تم میں سے بہترین وہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے، خیر وہ ہے، اور دوسروں کو اس سکھلائے، یعنی سیکھے یعنی سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے وہ قرآن ہے، جس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے وہ قرآن ہے، جس کتاب کا کوئی مسئلہ غلط نہیں ہے وہ قرآن ہے، جس کتاب کا کوئی حکم جس کے اندر ذرا برکجی نہیں ہے وہ قرآن ہے، جس کا ہر لفظ پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں وہ قرآن ہے۔ اس کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے پڑھنے پر نیکیاں میسر آ سکیں۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے رہنمائی، ھدی للناس، انسانوں کے لیے رہنمائی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ ان لوگوں کے متقین کون ہیں، اس سے رہنمائی کون پائیں گے جو غیب پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، خطابوں پر، جہنم پر، جنت پر، اچھی بری تقدیر پر، تمام غیبی امور پر ایمان لاتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، مگر نہ کوئی پڑھتا رہے وہ ایمان نہیں لا سکتا، وہ کجرو بن جائے گا۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، یہ ہے متقین کی پہلی صفت۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے بھائی یہ کہا جائے کہ انبیاء غیب جانتے ہیں یا دوسرا غیب جانتا ہے یا تیسرا، بھائی کوئی غیب تو ہے جس پر ایمان لانا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ انبیاء سے بھی غیب تھا جس پر ایمان لانا ان کے لیے بھی ضروری تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس کو دکھا کر انبیاء سے اس کے شک اور ریب کو دور کر دیا گیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے متقی ہوں گے۔ یعنی کتاب اللہ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی رہنمائی کرے صحیح عقیدے کی، تو آپ کو اللہ کو یعنی غیب پر ایمان لانا ہوگا اور پھر نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح ہماری حالت ہے یہ پاکستان کے اندر کہ اذانیں ہو جاتی ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، صبح پڑھ لی، اگر کوئی بڑا نمازی ہوگا تو 4 پڑھے گا، 1 چھوڑے گا، 2 پڑھے گا، 3 چھوڑے گا، کوئی بہت زیادہ ہے تو وہ جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا، اپنی اپنی تنہا پڑھ کے انسان خوش ہے۔ یقیمون الصلاۃ، یہ وہ امر ہے، یہ وہ حکم ہے اسلام کا کہ جس کو ترک کر دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر قرار پاتا ہے، اس لیے بے نمازی کافر ہو جاتا ہے۔ امت کو بتایا جائے پھر اس کے لیے ہدایت ممکن ہی نہیں ہے، وہ شرک کی غلاظتوں میں، بدعات کے طوفانوں میں ڈوب جائے گا اور بدعات کے سمندر میں اس طرح غرق ہو جائے گا کہ اس کے لیے
نکالنے کے لیے کوئی ملح کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ تو نماز کے قیام کی طرف توجہ دو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی 3 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ متقی کون ہے جس کے لیے قرآن میں رہنمائی رکھی گئی ہے؟ ایک تو وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، دوسرا وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، تیسرا وہ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے اللہ کی سبیل میں، یتیموں پر، مساکین پر، والدین پر، عزیز و اقارب پر، اور وہ جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، احتیاجی جن کو دامنگیر ہو چکی ہے، وہ ان پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس سے مقصود اللہ کی رضا ہے، اپنی ٹھاٹ نہیں ہے، ووٹ لینا نہیں ہے، سیاست یعنی جمہوریت نہیں ہے، لوگوں کو اپنا غلام بنانا نہیں ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی پر خرچ کرتے ہیں، اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے اس کتاب قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں اسلام کو، اور اللہ اس میں اپنا ٹائم بھی خرچ کرنا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ ہے پہلی 3 صفات متقین۔ اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی ہے آپ پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کتاب اللہ قرآن مجید کو پڑھنا، اس پر ایمان کے ساتھ تب ہدایت ہوگی۔ اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو ہدایت ممکن نہیں ہے، ورنہ رسل پڑھے گا اس کو اور اس سے وہ ہدایت نہیں پا سکتا، دنیا کا کافر پڑھے گا ہدایت نہیں پا سکتا، یہودی پڑھے گا ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت اسے ملے گی جو اس پر ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس میں کجیے تلاش کرنے کے بجائے، اس میں اپنے مقصد کو تلاش کرنے کے بجائے اس پر ایمان لائے گا۔ ہمارے ہاں بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر جماعت قرآن کو پڑھتی ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو اس نے کتاب اللہ کے خلاف بنا رکھے ہیں، ایسے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا جاتا ہے جو کہ سراسر ظلم ہے، سراسر زیادتی ہے۔ ایک شخص غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ اس قرآن سے دلیل اب دینے لگ جائے تو اس سے بڑا بدنصیب اور بدبخت کون ہوگا؟ اس سے بڑا غلیظ اور شقی اور کافر کون ہوگا جو قرآن کو شرک کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل استعمال کرے؟ اور اگر کوئی شخص غیر اللہ کی نظر و نیاز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بھی اس کتاب کو، تو یہ ایمان لانے کا طریقہ کتاب پر نہیں ہے۔ کتاب پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس کے حق میں دلائل قرآن سے تلاش نہ کرو، جو تم کر رہے ہو اس کے حق میں دلائل قرآن سے تلاش نہ کیے جائیں، بلکہ وہ کیا جائے جو قرآن تم سے مطالبہ کرتا ہے، بلکہ اس کو سر انجام دیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب تمہیں بتاتی ہے، جو عقیدہ، جو عمل، جو نصیحت تم کو کرتی ہے اس کو مانا جائے۔ یہ نہیں کہ تم اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو تغیر، قرآن کے اندر تغیر اور تبدل کرنا شروع کر دو، اس کو بدلنا شروع کر دو۔ تو یہی ہے وہ زمانے میں معزز کے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ مانتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں یا وہ جو عقیدہ اپنا چکے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ تو یہاں بہت بڑے شیخ الاسلام، شیخ القرآن اور اس طرح باقی قسم کے لوگ جو اسلام سے سراسر بغاوت کر کے اپنے مسلک کے دفاع کی خاطر کام کر رہے ہیں، وہ قرآن کو تغیر و تبدل اس کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ ناکام ہو جائیں گے اور ناکام ہو چکے ہیں۔ ہر باطل ناکام ہونے کے لیے وجود پکڑتا ہے، ہر باطل کا وجود ختم ہونے کے لیے ہی وجود پکڑتا ہے۔ تو وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے لوگوں پر اتاری گئی، جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب ہے، عمل بالجوارح نہیں ہے۔ جبکہ قرآن اقرار باللسان، یا ایمان سے مراد اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح یعنی قرآن پر، جبکہ گزشتہ کتابوں پر اقرار باللسان، تصدیق بالقلب ہے، عمل بالجوارح نہیں ہوگا، وہ منسوخ ہو چکا ہے اس کتاب اللہ کے ساتھ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر ان کے ذہن، یعنی ہر وہ عمل
جو وہ سر انجام دے رہے ہیں، ہر وہ عقیدہ جو